مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، بدتر بنانے کے لیے نہیں۔ اتنا فرق نہیں ہوتا، چند سال کے فرق سے سب آگے پیچھے قبر میں ہی جاتے ہیں۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی نئے باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ پرانے باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ حساب کا اصول ہوتا ہے 2 میں سے 1 نکالو 1 بچتا ہے۔ محبت کا اصول ہے 2 میں سے 1 نکالو 1 بھی نہیں بچتا۔ پہلے وہ آپ کو نظر انداز کریں گے، پھر آپ پہ ہنسیں گے، پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آخر میں آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے، تب جا کر آپ کی جیت ہوگی۔ کچھ مت سمجھیے، آپ خوش رہیں گے، سب کچھ بھول جائیے، آپ اور زیادہ خوش رہیں گے۔ ہر کسی سے پیار کیجیے، آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ عورت ہر بازی دل سے کھیلتی ہے، بس ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دماغ سے کھیلتی ہے۔ کم از کم اس وقت کوئی اس بازی میں اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، اور وہ بازی بقا کی بازی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ آج تم جو بھی ہو اس کے لیے خدا کا شکر گزار رہو، اور کل تمہیں کیا بننا ہے اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھو۔
सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूं। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है। जिसकी ज़ुबान है चाहे हक जारी कर दे, इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रहाई बख्शना, आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरीं हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें, तो ज़िंदगी आसान हो जाए। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश इखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों को भी इज़्ज़त देता है जिससे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती। इन चीज़ों को कभी ज़ाहिर मत करो, किसी का ऐब, अपने दिल का भेद, अमानत की बात, अपनी पूरी ताकत, सफ़र करने की सिमत, अपनी तिजारत, अपनी मियाँ बीवी का राज, ज़्यादा ज़रूरत, अपने दोस्त के राज और अल्लाह की राह में दी हुई खैरात। तीन आदमी जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन शख्स ऐसे होंगे जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। एक वो आंख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो खशियत इलाही से अश्कबार हो गई, और तीसरी वो आंख जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को देखने से रुक गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुबहान अल्लाह। बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। आंखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके। दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े। उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना इसकी इज़्ज़त नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। कुछ दिल भी मतबादल होना कबूल नहीं करते, ख्वाह हमेशा के लिए वीरान रहना पड़े। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत, धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। शैतान की इंसान पर की गई सारी सरमायाकारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब जाती है जब बंदा सच्ची तौबा करके अपने रब के दर पर झुक जाता है।
بے شک اللہ پاک ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ شخص نے ایک بزرگ سے کہا میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پلصرات پر۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو؟ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ بہت جلد اکتا جانا اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں، کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ شوہر کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ پسند ہے جو مسجد میں ادا کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا میں کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو جس دن سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خدا تک لے کر جاتی ہے اس دن یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لوگ مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دوں۔ بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، امانت رکھی جائے تو خیانت مت کرو، آنکھوں کو نیچی رکھو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زبانوں اور ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ امام علیہ السلام۔
مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلد رونا آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ علیہ السلام سے کرتے تھے اور مردوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ ایسے بھی بہت سارے دل ہیں جو دکھائے جانے پر بھی برا نہیں مناتے، چاہے درد کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین۔ دل میں جب جگہ نہیں بچتی، درد آنکھوں میں پھیل جاتا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ آنسو جب چہرے پر بہہ جائے تو سمجھ لینا دل کا زخم گہرا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ اس کا پانی موتی یاقوت پر بہتا ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم یہ نہر آپ کو دکھائے اور اس کا پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں اللہ کے ساتھ ملاقات کرے کہ وہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر قرار نہ دیتا ہو، پھر اس پر پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کر لو کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں گردش کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے کٹے اسے جڑو اور جو تمہیں نہ دے اسے دو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کی زمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کریں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں
रसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, वो है अल्लाह की मोहब्बत। कुरान करीम वो वाहिद कलाम है जो एक ही वक्त में सैकड़ों तरह के मुख्तलिफ दर्जात की अक्ल रखने वालों से इनकी समझ के मुताबिक खिताब करता है। हासिल और लाहासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और लाहासिल की हसरत ख़त्म ही नहीं होती। कसरत कलाम दिल की सख्ती का ज़रिया है। अल्लामा इब्न कैम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब आदमी का दिल सख्त हो जाता है तो आंखें भी खुश्क हो जाती हैं, और दिल की सख्ती इन 4 चीज़ों में हद से तजावज़ करने की वजह से पैदा होती है। कसरत तुआम, कसरत कलाम, कसरत से सोना और कसरत से लोगों के साथ मेल जोल। जब बेटियों को रुखसत किया करें तो उन्हें बताया करें कि हमने इंसान का बच्चा देखकर रिश्ता किया है। अगर जानवर निकल आए तो वापसी का दरवाज़ा खुला है, वापस आ जाना, क्योंकि शादी दोबारा हो सकती है और इस्लाम में ऐसी कोई कैद नहीं और ना ही घर का टूटना बुराई है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे खुद गर्जियों और नफ्सियाती मरीज़ों के लिए गंवाना जहालत है। बेटियों को सही मानों में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दें। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, ज़िंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। रब की रज़ा से जो मिले झोली में भर लें। खुशी मिल रही है तो उसे समेटेंगे तो आगे जाकर खुशी ही बांटेंगे, और अगर फूलों के साथ लगे कांटों से ही दिल जलाते रहेंगे तो खार बनकर किसी का दिल ही जख्मी करेंगे। झोली भरते जाएं और झोली खाली भी करते जाएं ताकि सफ़र जारी रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले कि वो अल्लाह वाले और इसके ख़ास लोग हैं। परिंदों को दाना डालने वाला हर शख्स हमदर्द नहीं होता। बहुत से लोगों ने जाल बिछा रखा होता है। इसी तरह बहुत से लोग हमदर्द बनकर आपके करीब आ जाते हैं, और जब आप भरोसा करने लगते हैं तो आपको धोखा देने से गुरेज नहीं करते। जल्द या बादेर इंसान ये समझ आता है कि इसका अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं है। सिर्फ वही मददगार है, सिर्फ वही रहमान है, सिर्फ वही सुनता है और जवाब देता है, सिर्फ वही नहीं झटकता और जितनी बार पलट कर जाओ वो अपना लेता है। गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मगर जो छोड़ देता है वो सुकून पा जाता है। हर दिन कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी से एक गुनाह को कम करने की। गुनाहों का बोझ बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ बीमारियों, परेशानियों और तकलीफ़ों की सूरत में निकलने लगता है। मुश्किल हो रही है, सब्र करना नामुमकिन हो रहा है, दिल डूब रहा है, खुद को तना महसूस कर रहे हो, लग रहा है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखो, मालूमात वहाँ भेज दो। वो कादर है हर शय पर, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस जाकर वो सब ठीक कर देगा, तुम बस इसके हो जाओ और फिर देखो कुन फयकून का नज़ारा। औरत को हमेशा ये उम्मीद होती है कि इसका मर्द खुद को बदल लेगा, लेकिन नहीं बदलता, और मर्द की हमेशा ये सोच होती है कि औरत खुद को कभी नहीं बदलेगी, मगर वो बदल जाती है। कैलेंडर की कुछ तारीखें ज़िंदगी को ही दीवार पर टांग देती हैं। जो आपके बुरे वक्त का साथी नहीं, इस शख्स को आपके अच्छे वक्त में साथ रहने का भी कोई हक नहीं है। अल्लाह के लिए जीना इंसानों के लिए मरने से बेहतर है, बहुत बेहतर है। अजीब है इस दुनिया के लोग, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। दुनिया की लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। खुदा किसी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है तो उसे अपनी इबादत में मशगूल फरमा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगते हैं। लोग कहते हैं पैसे रखो बुरे वक़्त में काम आएंगे, और हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें बुरा वक़्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फ़रमाए, आमीन। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊँघ। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुस्न अमल और इखलाक ही काफ़ी है। मुश्किलों पे गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पे गौर करेंगे तो आसानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी।
کچھ لوگ اپنے آپ کو انسانی فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھ۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ زنا کے لیے نہ عمر دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ قد دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، قد دیکھا، دولت دیکھی۔ حرام آسان کر دیا، حلال مشکل کر دیا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔
لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنے تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پروردگار، التجا ہے تیری بارگاہ میں، ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری اولاد کو اپنے کامل ایمان بندوں میں شامل فرما، آمین۔ دعا کی قبولیت کے اوقات: اذان اور اقامت کے درمیان، شب قدر میں، تہجد کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن کی ایک گھڑی، سجدے میں، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں اور بارش برستے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ عبادت ہی عبادت۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اس کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کھانا کھانے کا ایک اہم ادب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے برتن کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ روزہ نفس کو قابو کرنے کا نام ہے۔ غصہ نہ کریں، عبادت کریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ توبہ کی مہلت اور قبولیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اس میں ایک بہت بڑے خزانے کی کنجی ہے، تو کیا آپ صرف ایک ہی کنجی آزمائیں گے؟ تو پھر شب قدر میں ایک ہی رات پر اکتفا کیوں؟ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتا سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما دے۔ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کو اچھا اور قدر کرنے والا ہمسفر عطا فرما۔ اس رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی ضروری تعلیم دیں۔ عبادت کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں مگر نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہوا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے۔ پچھلے سال رمضان میں آپ نے جو باتیں کیں، آج آپ کو اس کی تکلیف اور تھکاوٹ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہے۔ رمضان میں طبیعت جب بھی سستی کی طرف جائے، اس سے قرآن کے یہ 2 الفاظ یاد دلاؤ، گنتی کے چند دن۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ماں کی دعائیں نظر نہیں آتی لیکن ہر طرف سے آنے والی مصیبت کے خلاف ڈھال بن جاتی ہیں، ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ہمارے گرد ایک حصار بنائے رکھتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سنبھال لیتی ہیں۔ الحمدللہ کثیرہ، اتنی بڑی نعمت عطا کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو قدردان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پہ ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول ہے، اس کے ہی بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے۔ چراغ ایک بھی ہو، گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کو دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کا رزق پھر بھی بند نہیں کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ اس سے سجدے اور عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے، اس لیے اپنی نگرانی خود کریں۔ جن پہ آزمائش ہے وہ رحم مانگے اور استغفار کریں، جو عافیت میں ہیں وہ اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم سے پیش آئیں، ان کی ہر ممکن مدد کریں، کیونکہ آزمائش اس کی بھی ہوتی ہے جو آزمائش سے دور ہوتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے۔ کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں ہم اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے، وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی چیز تکلیف دہ آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو زندگی فرق ہو گئی نا۔ جسے لوگ جتنا زیادہ توڑتے ہیں، اللہ پاک اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط فرما دیتا ہے۔ سکون قلب آسائشوں کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، شیاطین کے شر، حاسدین کے حسد اور برے اعمال سے بچا، اور ہم سب کو سکون قلب عطا فرما۔ آمین۔